دوستو، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین کون تھے اور وہ ایک غلام سے سلطان کیسے بنے۔ جب سبکتگین کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ محمود غزنوی اپنے والد سبکتگین کی وفات کے وقت اس کے قریب نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اسماعیل نے تخت پر بیٹھتے ہی مال و دولت لٹانا شروع کر دیا۔ اس وقت محمود غزنوی نیشا پور میں سامانی سلطنت کے خلاف ایک بغاوت کو کچل رہا تھا۔ اس وقت اس نے حکومت حاصل کرنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا بھائی حکومت کا مال و دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے تو اس پر وہ خاموش نہ رہ سکا۔ پھر محمود غزنوی نے اپنے بھائی اسماعیل کو پیغام بھیجا کہ اگر اسماعیل بلخ اور خراسان کے علاقے کے علاوہ باقی تمام غزنوی سلطنت سے دستبردار ہو جاتا ہے تو سلطان محمود غزنوی اسے بلخ اور خراسان کا حکمران تسلیم کر لے گا۔ مگر اسماعیل، جو کہ اس وقت دولت اور حکمرانی کے نشے میں چور تھا، اس نے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ پھر محمود غزنوی نے اپنے چچا اور اپنے چھوٹے بھائی کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور ان کی حمایت سے اپنے فوجیوں اور سپاہیوں کے ساتھ غزنوی کے محل پر حملہ کر دیا تاکہ خزانے اور محل پر قبضہ کر سکے۔ اس طرح محمود غزنوی نے اپنے بھائی اسماعیل کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اتفاق سے اس وقت اسماعیل بھی غزنی میں موجود نہیں تھا، مگر جب اسے محمود غزنوی کے غزنوی محل پر حملے کا علم ہوا تو وہ فوراً غزنوی محل کی طرف دوڑا تاکہ محمود غزنوی سے پہلے وہاں پہنچ سکے۔ مگر تاریخ کا اتفاق بھی دیکھیے کہ دونوں بھائی اسماعیل اور محمود غزنوی ایک ہی وقت میں غزنی محل کے پاس پہنچے اور پھر دونوں بھائیوں میں جنگ کی ابتدا ہوئی۔ اس وقت اسماعیل کی فوج کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور اس کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے، اس طرح اسماعیل کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا۔ لیکن محمود غزنوی ایک بہادر جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھا۔ محمود غزنوی جیسے عظیم جنگجو کمانڈر کے سامنے اسماعیل کی فوج زیادہ دیر نہ ٹک سکی۔ جب اسماعیل نے اپنی شکست ہوتے دیکھی تو چونکہ غزنی کا قلعہ اس کے زیادہ قریب تھا، وہ فوراً اپنی بقایا فوج کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گیا اور وہاں پر اپنی پوزیشن مضبوطی سے سنبھال لی۔ اس وقت اسماعیل غزنی قلعے پر اور اس کے تمام خزانے پر قابض تو تھا، مگر محمود غزنوی کے باہر محاصرہ کرنے کی وجہ سے وہ اس خزانے کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر کچھ عرصہ مزاحمت کے بعد آخر کار اسماعیل نے ہتھیار ڈال دیے اور قلعے اور خزانے کی تمام چابیاں اپنے بھائی محمود غزنوی کے حوالے کر دیں۔ اس وقت محمود غزنوی نے اپنے بھائی اسماعیل سے پوچھا کہ اگر تم جنگ جیت جاتے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اس پر اسماعیل نے جواب دیا کہ میں تمہیں ایک ایسے محل میں قید کروا دیتا جہاں عیش و عشرت کا تمام سامان موجود ہوتا۔ محمود غزنوی نے بالکل ایسا ہی کیا اور اپنے بھائی اسماعیل کو گزگان کے ایک قلعے میں قید کر دیا جہاں پر عیش و عشرت اور زندگی گزارنے کا تمام سامان موجود تھا، مگر وہ اس قلعے میں قیدی تھا اور باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اس قلعے میں ہی اسماعیل کی موت ہو گئی۔ محمود غزنوی جب تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر 30 برس تھی، مگر وہ اس وقت بھی سامانی حکومت کے زیر سایہ ایک گورنر تھا۔ اس نے سامانی سلطنت سے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے سامانی سلطنت کے دارالحکومت بخارا میں اپنا ایک سفیر بھیجا۔ اس وقت سامانی سلطنت بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی اور ٹوٹ پھوٹ اور بغاوتوں کا شکار تھی، اس لیے محمود غزنوی زیادہ دیر تک سامانی سلطنت کے ماتحت نہ رہ سکا اور اس نے 999 میں اپنی ایک آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ اسی وقت سنٹرل ایشیا کا ایک بہت ہی مضبوط حکمران ایلہ خان سامانی سلطنت پر حملہ کیا اور اس نے سامانی سلطنت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ محمود غزنوی نے چالاکی کر کے ایلہ خان کی بیٹی سے شادی کر کے اس کو اپنا اتحادی بنا لیا اور اس طرح اس کی غزنی میں حکومت مضبوط ہو گئی۔ اس طرح وہ اپنی غزنی سلطنت کے اندر پہلا باضابطہ سلطان بنا اور سلطان محمود غزنوی کی قسمت اس طرح اچھی ہوئی کہ اس کا سسر ایک بہت ہی مضبوط اور طاقتور حکمران تھا۔ اور پھر اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنی حکومت کو بڑھانے کے منصوبے شروع کر دیے۔ سلطان محمود غزنوی کے ہمسایہ ممالک میں ایک ایسا ملک تھا جو کہ سونے کا سمندر تھا
اس ملک کے اندر سونے کے بت، اس کے مندروں میں سونے کے جواہرات بھرے ہوئے تھے، شہروں میں دولت کے ڈھیر اور دیہاتوں کے اندر بہت ہی زرخیز زمینیں موجود تھیں۔ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ملک ہندوستان تھا، جس نے محمود غزنوی کی تمام تر توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی تھی۔ مگر یہ ایک بہت ہی طاقتور ملک تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کب، کیوں، کیسے کیے؟ کیا سومناتھ کے مندر کی کہانی سچی ہے؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔